ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا؟ آمین۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھیں اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ سب بولے آمین آمین، بلند آواز سے بولے آمین آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا؟ آئے ہم اس آیت کو بلند آواز سے پڑھیں گے۔ آپ کو پتا کہ جب آپ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، تو سیانے بن جاؤ، تو بلند آواز نہ ایک ہی آواز نہ پڑھو تاکہ ہم پھر آگے ہم خدا کے کلام میں سے بڑھ سکیں۔ اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں، ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں، دلیری کے ساتھ کہتے ہیں، ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا کہ خداوند میرا مددگار ہے۔ مددگار ہے، ایک دوسرے سے کہیے کہ خداوند میرا مددگار ہے۔ خداوند میرا مددگار ہے۔ آپ کہیں گے، آپ اقرار کر رہے ہیں کہ وہ میرا مددگار ہے۔ ایک دوسرے سے کہیں 3 دفعہ آپ نے کہنا ہے خداوند میرا مددگار ہے۔ خداوند میرا مددگار ہے، خداوند میرا مددگار ہے، خداوند میرا مددگار خداوند جو ہے ہمارا مددگار ہے۔ میرے عزیزو، خدا کی بڑی شکر گزاری کرتے آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ آج بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر کی وجہ سے پریشان ہیں، ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی وجہ سے خوف کھا رہے ہیں، بچے جو ہیں اپنے فیوچر کے لیے خوف کھا رہے ہیں، ماں باپ کے بچے جو ہیں وہ نافرمانیوں کے اندر جا رہے ہیں، مختلف قسم کی کنڈیشن ہے۔ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا؟ یہاں پر میرا عزیزو لکھا ہے، اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں جی؟ دلیری کے کیسے ساتھ، کہتے ہیں؟ دلیری کے ساتھ۔ اگر میرے عزیزو کوئی پارٹی کا شخص ہو، پارٹی کا جیسے دنیا کی جو پارٹی ہے، تو وہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کے پاس آکر اور غرور اور گھمنڈ ہوگی۔ اس کو پتا ہوگا میرے پیچھے جو ہے وہ مجھے کیا کریں گے؟ بچا لیں گے۔ لیکن کلام کے اندر لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جس کا توکل انسان پر ہے۔ ملعون کون شخص ہے؟ تو جو شخص ایک جسمانی ہے اس کا توکل جو ہے وہ انسان پر ہوگا، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے۔ جو خدا کا خادم ہے، خدا کی بیٹی ہے، خدا کا بیٹا ہے، بزرگ ہو، نوجوان ہو، کوئی بھی ہو، خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ آپ انسانوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ آپ جو ہے وہ اپنے انسانوں کے 100 کام کر لیں اور ایک کام نہ کرے، 100 کے اندر جو ہے وہ اگر ایک ملا دیا جائے تو وہ کتنا ہو جاتا ہے؟ 101۔ لوگوں کے کام آپ 100 کر لیں، ایک نہ کریں، وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ تو میری سنتا ہی نہیں۔ 100 جو کام ہے ان کو وہ کیا کریں گے؟ بھول جائیں گے۔ لیکن واحد خدا کا بیٹا یسوع ناصری ہے جو ہمارا مددگار ہے، اس لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ خدا نے جب اپنے بندہ یعنی کہ ابراہیم سے کہا، اس کی بیوی سے کہا کہ میں تجھے بلیس کرنے کو ہوں، تو جب وہ مسکرائی تو اس نے کہا کہ میں خوش ہوئی ہوں۔ تو خدا نے کہا کہ تیرا مسکرانا جو ہے وہ ٹھٹھا کے اندر ہے۔ پھر وہاں پر ایک بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ خدا نے کہا کہ جو انسانوں سے نہیں ہو سکتا، جو کام مشکل ہے، وہ خدا کے نزدیک جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو کام انسانوں سے نہیں ہو سکتے وہ خدا سے ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں۔ خدا اپنے لوگوں کو کیا دیتے ہیں؟ دلیری دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں جی؟ کیونکہ جب دلیری انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے تو پھر خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم گلی کے اندر جا رہے ہوں تو گلی کے اندر کتا آ جاتا ہے، کتا انسان کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، انسان کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، ایسا ڈر۔ شیطان ہم سے ڈرتا ہے
کہ ہم یہوہ کے چاہنے والے ہیں، ہم شیطان سے ڈرتے ہیں کہ شیطان ہمیں جو ہے وہ کھا جائے گا۔ شیطان کی جرت نہیں ہے، شیطان کا کام ہے آپ کو ڈرانا، شیطان کا کام ہے آپ کو کمزور کرنا۔ اور کلام خدا فرماتا ہے، خدا کے بندہ پولس نے کہا کہ میں تمہیں خداوند نے کہا کہ میں نے تجھے کیسی دلیری دی ہے، کیسی میں نے تجھے روح دی ہے، دہشت کی نہیں بلکہ دلیری کی روح دی ہے، جس کے اندر یہوہ خدا کی برکتیں آ جاتی ہیں، خدا کا جلال اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، میں خوف نہ کروں گا۔ خداوند یسوع مسیح مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خوف نہ کر۔ خداوند یسوع مسیح آپ سے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ خوف نہ کر، اپنی ساری فکریں یسوع مسیح پر ڈال دیجئے، کیونکہ یسوع ناصری کو آپ کی کیا ہے جی؟ فکر ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے خداوند میرا مددگار ہے۔ خدا کا بندہ داؤد جو ہے، کیا خوبصورت خدا نے اس کی زندگی کے اندر یہ مکاشفہ کو کھولا۔ وہ ٹینشنوں کی وجہ سے سہما ہوا تھا، وہ پریشان تھا، ایک مصیبت جو ہے وہ گئی نہیں دوسری آ گئی ہے، ایک پریشانی گئی نہیں دوسری آ گئی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ سوچنے لگا میں کیا کروں۔ اور جب خداوند خدا نے اس کو دلیری دی، جب خداوند خدا نے اس کو سکھایا، جب خداوند خدا نے اس کے ذہن کو کھولا اور اس پر یہ مکاشفہ کھولا کہ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیرے کلام کی تسلی مجھے شاد کرتی ہے۔ خدا کا کلام پڑھنے سے، خدا اگر ہم سے کلام نہ کرے، ہماری زندگی کے اندر جینے کا مقصد جاتا رہے، ہم جو ہے وہ ہماری امیدیں جو ہیں وہ مٹی میں مل جائے، اس لیے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ مبارک وہ ہے جو اس کی سنتا ہے اور ہر روز اس کے پھاٹکوں پر اس کا انتظار کرتا ہے اور اس کے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے۔ جو جن کے اندر خدا کی دلیری ہوتی ہے، خدا کا جلال ان کی زندگیوں کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ پطرس اور یوحنا کو دیکھیے، جب وہ ہیکل کے اندر جا رہے تھے، وہاں پر ایک شخص تھا جس کو جو ہے وہ جس کو بڑی امید تھی کہ میں ایک نہ ایک دن ضرور چلوں گا۔ اور پطرس اور یوحنا نے اس سے کیا کہا کہ سونا چاندی میرے پاس نہیں ہے۔ کس قدر دلیری سے وہ بات کر رہا ہے، کیونکہ خدا نے ان کا اختیار دیا تھا۔ اس نے کہا کہ سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے، یسوع کے نام سے چلنا شروع ہو جاؤ۔ جب آپ کی زندگی کے اندر دلیری آ جاتی ہے، آپ اپنے حالات جو ہے یسوع کے نام میں ان کو حالات کو کہیں کہ حالات بدلنا شروع ہو جا، زندگیوں کے اندر چینجنگ آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دعا میں وقت گزارنا پڑے گا۔ یہاں پر لکھا ہے، اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا۔ جب یہوہ خدا آپ کے ساتھ ہے تو انسان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب لشکروں کا رب مالک خدا جب آپ کے ساتھ ہے، پوری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، ساری دنیا آپ کو چھوڑ جائے، لیکن جس پر خدا کے کرم کی نظر ہوتی ہے، خدا اسے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر لکھا ہے، آئے میں ساتھ دوسرا حوالہ نکالیے، متی کی انجیل اور اس کا 14واں باب، اس کی 27ویں آیت کے اندر لکھا ہے، یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ ڈر ایک ایسی جو ہے جس کی زندگی میں ڈر جو ہے وہ ابلیس ڈال دیتا ہے، وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے۔ میرے جو ہے وہ دوست ہیں اور ان کو کوئی ان کے گھر میں شیطانی مسئلہ تھا، ٹھیک ہے،
اور ایسا کبھی آپ نے سنا کہ گرمیاں بہت زیادہ گرمیاں ہو، ٹھیک ہے، گرمیوں کے دن ہو اور انسان نے موٹا کمبل جو ہے وہ لیا ہو؟ کبھی ایسا آپ نے تجربہ کیا؟ ڈر ایسی چیز ہے کہ جب ہم ان کے گھرانہ میں گئے تو بہت زیادہ جو ہے وہ گرمیوں کے دن تھے اور اس بھائی نے کیا کیا، کمبل لے کر جو ہے وہ سوتا. تو میں نے کہا پتہ نہیں اس کو زیادہ سردی لگتی ہے. جب بعد میں پوچھا گیا تو کہتا مجھے چیزیں ڈراتی ہیں. ڈر کی وجہ سے اس نے گرمی کو کیا کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے. ڈر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اندر ہی اندر جو ہے وہ کھاتی رہتی ہے اور انسان جو ہے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہتا. اور یہاں پر لکھا ہے اس حوالہ کے اس آیت مبارکہ کے اندر ہم نے بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جھیل پر چلتے ہوئے اپنے شاگردوں کے پاس آئے. کس کے پاس آئے؟ کس کے پاس آئے جی؟ یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. یسوع مسیح نے کہا کہ میں کوئی خدا نے کہا، رب نے کہا، مالک نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں جو اپنے وعدوں سے مکر جاؤں. خدا کے سارے وعدے جو ہے وہ ہاں کے ساتھ ہیں. یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے پہلے اپنے لوگوں کو کلام سنایا، پھر ان کو روٹی کھلائی اور شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر دوسری طرف جو ہے وہ چلے جائے. اور آگے جو یہاں پر لکھا ہے ذرا دھیان سے سنیے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا یسوع مسیح پہاڑ پر جو ہے وہ سو گئے. ستے رہے کہ کی کتائی سو گئے. اتنا کام کرنے کے باوجود بھی ہمارا مالک اپنے باپ کے قدموں میں جھکا ہوا ہے. آج ہمارے گھر میں تھوڑا سا یعنی کہ پروگرام ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں تھک گئے، دعا ہی نہیں کرنی، گالی ہو گئی. باقی سارے کام ہو رہے ہیں، جب دعا کی باری آتی ہے، جب چرچ کی باری آتی ہے، ہم جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں بہانوں کی. اتنے بہانے پھر ہم خادموں کو بتاتے ہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. یہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. یہاں پر ہمارا مالک جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک لوگوں کو شفا دی، اور آپ جانتے ہیں جو شفا کا کام ہے اس کے اندر جو ہے ایک کے لیے دعا کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا. جتنی انسان کے اندر انرجی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ویسٹ ہوتی ہے. لیکن ہمارے مالک نے کیا کی؟ دعا کی. تنہائی کے اندر خداوند یسوع مسیح نے کیا کی؟ دعا کی. مالک کو یسوع ناسی کو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ خدا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دعا کے ذریعہ سے ہم جو ہے وہ آگے جب نہیں بڑھیں گے، ہم ڈرتے رہیں گے، ہم سہمے رہیں گے، ہم مایوس رہیں گے، ہم پریشان رہیں گے. میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ جو کچھ ایسے لوگ تھے جو دعا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور جب وہ دعا نہ کرتے تو ان کی زندگی میں مشکلات جو ہے وہ بہت زیادہ تھی اور وہ ڈرے رہتے، سہمے رہتے. اور جب ان کی زندگی میں مشکلات آتی تو شیطان ان کو زیادہ جو ہے وہ بیمار کر دیتا، زیادہ ان پر مصیبتیں لے کر آتا. انہوں نے دعا چھوڑ دی. کہتے دعا کرنے سے زیادہ مصیبتیں آتی، دعا ہی نہیں کرنی. ارے آپ یہ کلیہ کب تک استعمال کریں گے؟ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ آپ دعا نہ کریں. کلام خدا فرماتا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا. تابع ہو جائیے، ابلیس بھاگ جائے گا. یہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح نے ان سے کیا کہا؟ یسوع نے کہا جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہے وہ کشتی کے اندر طوفان آ گیا، انہوں نے کہا طوفان بھی ہے، اور طوفان کے بعد جب انہوں نے سامنے نکاح کی انہوں نے کہا کوئی بھوت جو ہے وہ آ رہا ہے. کلام خدا فرماتا ہے خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. کہاں پر جنبش کرتی تھی؟ پانی کی سطح. اور خدا نے ان لوگوں کو یہ ظاہر کیا کہ میں یسوع مسیح نے کہا کہ باپ کا روح مجھ میں کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے. جیسے وہ روح پانی کی سطح پر جو ہے وہ جنبش کر رہی تھی اور یسوع مسیح جب پانی پر چل کر خداوند نے ظاہر کیا کہ باپ کی روح مجھ میں کیا کرتی ہے؟ کام کرتی ہے. اور یہاں پر لکھا ہے شاگرد اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، ڈر کر چلا اٹھے. انہوں نے سوچا کہ جھیل کے اندر جو طوفان آیا ہے
اس سے تو بچ جائیں گے, لیکن جو آگے یعنی کہ بھوت ہے ہم اس سے جو ہے وہ بچ نہیں سکتے. تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا کہ خاطر جمع رکھو, ڈرو مت, میں ہوں. پترس نے کہا مالک اگر آپ ہیں تو مجھے بھی حکم دے کہ میں بھی چل کر جو ہے آپ کے پاس آؤں. یاد رکھیں کلام کے اندر لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو کیا کرتے رہو؟ کیا کرتے رہو؟ بلند آواز سے کیا کرتے رہو؟ تکنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ چیز ہے اور میں اس کو دیکھتے جا رہا ہوں, صبح بھی دیکھ رہا ہوں, شام کو بھی دیکھ رہا ہوں, دوپہر کو بھی دیکھ رہا ہوں, ہم اس قدر خدا کو تکتے ہیں, کبھی دعا پڑھ لی تو کبھی نہ کی, کبھی بائبل پڑھ لی تو کبھی نہ پڑھی, ایسے تکتے. تکنے کا مطلب یہ ہے ایک چیز کو جو ہے وہ دیکھتے رہنا, ایک چیز پر اپنی نگاہیں جو ہے وہ لگائے رہنا. اور کلام خدا فرماتا ہے کہ یسوع مسیح نے ایک تمثیل سکھائی کہ میں کوئی یعنی کہ اس ایک جو ہے وہ قاضی تھا اور وہ کسی کا انصاف نہ کرتا, ٹھیک ہے, اور بیوہ اس کے پاس آ کر کہتی میرا انصاف کر, میرا انصاف کر, میرا انصاف کر, اور وہ قاضی جو ہے اس نے کہا کہ میں اس کا انصاف ضرور کروں گا. تو یسوع مسیح نے وہاں پر اپنے لوگوں کو یہ سکھایا کیا میرے لوگ جو دن رات مجھ سے فریاد کرتے ہیں ان کو میں دلیری نہ دوں گا, ان کو میں نہیں سکھاؤں گا. خدا نے کہا اس بے انصاف نے انصاف تو کر دیا, میں تو وعدوں کا خدا ہوں, میں تو میرے وعدے تو سچے ہیں. اور انسان جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرے لیے یہ کروں گا, وہ کروں گا, یہ کروں گا, جب باری آتی ہے تو بھول جاتا ہے, اسے کہتا ہے مجھے اور کام یاد آ گئے. لیکن جب خدا آپ سے وعدہ کرے گا تو خدا اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے, کیونکہ کلام میں خدا فرماتا ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو سب ناموں سے زیادہ کیا دیا ہے جی, کیا دی ہے جی, اور خدا کے جو وعدے ہیں خداوند خدا کلام کے جو کلام کے اندر لکھا ہے خدا کو خدا کے وعدے یاد دلاؤ. کہو کہ خدا تیرے کلام میں یہ لکھا ہے. میں خدا کی شکر گزاری کرتا, ہمارے بزرگ ایڈر صاحب بھی یہاں پر ہے, اور جب پچھلے جو ہے وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں جہاں پر پہلے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ کراچی کے اندر آیا اور جدھر میں جو ہے وہ میں نے اسٹے کی اور کچھ واقعات کچھ ایسے ویسے تکرار ہوئی, انہوں نے میرا بیگ جو ہے وہ پکڑا اور گلی کے اندر پھینک دیا کہ اب ہم آپ کو جو ہے وہ نہیں رکھیں گے. پھر ایلڈر صاحب جو ہے ان کے ساتھ خدا نے فیلوشپ کو بحال کیا اور خدا کی شکر گزاری کرتے کہ آج ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے خدا نے شہر کراچی کے اندر اپنا گھر جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہے. اور یہ خدا کی مہربانی نہیں ہے تو یہ کیا ہے, لوگوں کے بعد جو ہے وہ سفید ہو جاتے ہیں, ان کے بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں, ان کے پاس یہ بلیسنگ نہیں ٹھہرتی. اور خدا نے 2 سال کے اندر اپنے خادم کو اپنا گھر پرووائڈ کیا ہے. یہ خدا کا فضل نہیں ہے تو کیا ہے, کیونکہ جو ہمارے یعنی کہ ریلیٹیو تھے جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کا کہنا تھا اس کے بچوں کے بچے بھی ہو جائیں گے, اس کا اپنا گھر نہیں ہوگا. اور خدا نے مجھ سے کہا کہ جب تیری یعنی کہ شادی سے پہلے ہی میں تجھے اپنا گھر دے دوں گا, بچیاں تو پہلے ہی اپنا کار دے دوں گا. تو خدا نے فضل کیتا ہے. ہلیلویا, یسوع کے جلال کے اور یہ آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے ہے. اور شکر گزاری کرتے ہیں یسوع نام کی کہ جب خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کیا, اور یہ خدا کا فضل ہے. کیونکہ کلام خدا فرماتا اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت کیا ہے جی, اس کی محنت فضول ہے, اس کا یعنی کہ اس کی جو سٹرگل ہے وہ فضول ہے. لیکن خدا اپنے وعدوں سے مکرتا نہیں ہے, خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. خدا اپنے کرم کی نظر اپنے لوگوں پر کر دیتے ہیں جس پر خدا کے کرم کی نظر ہوتی ہے. یہاں پر لکھا ہے پترس نے اس سے جواب میں کہا اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. جب تک وہ یسوع مسیح کو دیکھتا رہا وہ جو ہے وہ نہیں ڈوبا. کیا نہیں ہوا جی, نہیں, کیا نہیں ہوا, جب تک وہ یسوع مسیح کو دیکھتا رہا وہ نہیں ڈوبا. لیکن جب اس کا دھیان جو ہے وہ بھٹک گیا, اس نے پیچھے دیکھا, اس نے اس طرف دیکھا اور وہ ڈوبنا شروع ہو گیا. جب ڈوبنا شروع ہو گیا تو کلام خدا فرماتا ہے
کہ یسوع مسیح نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور اس کو کیا کیا؟ بچا لیا۔ خدا کو پتا تھا کہ یہ ابھی کمزور ہے، اس کو میں دلیری دوں گا، اس کو میں اپنے کام کے لیے مقرر کروں گا اور یہ میرے کام کے لیے بہت وفادار میرا سپاہی جو ہے وہ ٹھہرے گا۔ یسایہ کے حوالہ کے اندر لکھا ہے خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، اس کا کان باری نہیں کہ ہماری دعاؤں کو جو ہے وہ سن نہ سکے۔ آئے میرے ساتھ نکالیے یسایہ اس کا 43واں باب، آج نکالیے۔ لکھا ہے خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے اور تو میرا ہے۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبوئے گی۔ جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ خداوند میرا مددگار ہے، انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ خدا نے جب یرمیہ کو جو ہے اپنے کام کے لیے مقرر کیا تو خدا نے اسے ایک بات کہی کہ تو ان کے چہروں کو دیکھ کر ڈر جانا۔ کیا بات کی؟ کیا کرنا چاہیے؟ ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈرنا۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ڈر جانا، بلکہ خدا نے اس کو دلیری دی۔ خدا نے کہا تو ان کے چہروں کو دیکھ کر ڈرنا نہیں ہے، بلکہ جہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے آپ نے ہاں کرنی ہے وہاں پر ہاں کریے، جہاں پر نہ کرنی ہے وہاں پر نہ کیجئے، کیونکہ اگر اس سے زیادہ آپ گفتگو کرتے ہیں تو خدا کہتا ہے ہر ایک نکمی بات کا میں آپ سے کیا لوں گا؟ حساب لوں گا۔ ایسے لوگ ہیں جو اپنے سے کہانیاں اور فلسفے سنا کر یہ ثابت کرتے ہیں کیسی بڑی چیز ہے، لیکن انہیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ جانا انہوں نے آگ کے اندر ہی ہے، کیونکہ مسیحا نے کہا۔ یہاں پر لکھا ہے خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے اور تو میرا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنی بیروں کے نام بنام کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ اگر کسی سے زیادہ محبت ہو تو انسان اس کی پکچر جو ہے یا تصویر جو ہے وہ کہاں پر لگا دیتا ہے؟ اپنے گھر کے اندر دیواروں پر لٹکا دیتا ہے۔ یہ میرا شوہر ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میری مامی ہے، یہ جو بھی جس سے بھی زیادہ محبت ہو۔ تو کیا ہوتا ہے اس تصویر کے اوپر جو ہے وہ مٹی جو ہے جب لگتی ہے اور وہ پکچر جو ہے وہ گندی ہو جاتی ہے، کئی تو صاف بھی نہیں کرتے، کئی تو صاف کر لیتے ہیں۔ لیکن خدا کی محبت کو دیکھیے، وہ مالک کہتا ہے کہ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرواں بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں شاید وہ بھول جائے، لیکن آپ کا خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ وہ تصویریں جو آپ نے لگائی ہیں وہ تو گندی ہو سکتی ہیں، اس پر جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ آ سکتی ہے، لیکن خدا آپ کو آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کو مٹی کے اندر نہیں جانے دیں گے۔ سمجھ آئی ہے؟ اس تصویر پر مٹی جو ہے وہ لگ سکتی ہے اور وہ مٹی کے اندر جا سکتی ہے۔ شیطان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے۔ جب خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ جس جگہ پر قدم رکھیں گے آپ کے قدم جو ہے وہ مبارک ہوں گے، آپ کا اندر آنا مبارک ہوگا، آپ کا باہر جانا مبارک ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب آپ خدا میں مگن ہو جائیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ کیا دیا ہے جی؟ فدیہ دیا ہے۔ جب خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب جو خدا نے اپنے بندہ کو گھر پرووائڈ کیا تو میں اس قدر شادمان ہوا، کیونکہ جو ماں باپ کی جگہ تھی اس کی اور جو ہے وہ بات ہوتی ہے، اور جب میں اس جگہ پر بیٹھا تو جو چیزیں میں یعنی کہ منگواتا تو اگر وہ نیچے گر جاتی میں جلدی سے اٹھا کر اس کو اوپر رکھ لیتا۔ تو خدا نے مجھے یہ بات دلائی کہ تو انسان ہو کے اس قدر اپنے گھر کی فکر کرتا ہے، تو جس کو میں نے اپنے لہو کی قدرت سے اپنے لوگوں کو خریدا ہے میں ان کی فکر نہیں کروں گا، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ تم خدا کا کیا ہو؟ مقدس ہو،
اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. جو اس مقدس کو برباد کرے گا خدا اس کو کیا کرے گا؟ برباد کر دے گا. اگر آپ کے گھروں پر کوئی حملہ کر دے تو آپ اس کو پھولوں کے ہاتھ ڈالیں گے کہ تیری مہربانی تو سارا کار برباد کر سکے. آپ اس کو کیا کریں گے؟ آپ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اس لیے جو ہمارا مقدس ہے، جو ہمارا دل ہے، ہمارا بدن ہے، یہ یہوہ خدا کا مقدس ہے. جب آپ اس میں مگن ہو جائیں گے تو آپ پلوس کی طرح کہنا شروع ہو جائیں گے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا. مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار. اسی طرح جب دانیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے 10واں باب اس کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے تب اس نے مجھ سے کہا کہ اے دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئی اور تیری باتوں کے ثواب سے میں آیا ہوں. دانیل خدا کا ایسا سرما ہے جو دن میں 3 مرتبہ دعا کرتا. کتنی مرتبہ دعا کرتا؟ آپ کتنی مرتبہ دعا کرتے ہیں؟ صبح کون دعا کرتا ہے؟ دوپہر کو، تو شام کو. تو داؤد جو ہے وہ کتنی مرتبہ خدا کے حضوری کے اندر جھکتا؟ 7 مرتبہ. 7 کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے اور 7 مرتبہ جھکیے اور خدا سے زیادہ بلیسنگ کو حاصل کیجیے. یہاں پر لکھا ہے دانیل کی دعائیں کتنے دن جو ہے وہ رک گئی؟ 21 دن. کتنے دن؟ 21 دن جو ہے وہ دعائیں کرتا رہا. تو پھر کیا ہوا بتائیں؟ جب دانیل کی دعائیں جو ہے وہ رک گئی وہ بڑا پریشان ہوا. وہ سوچنے لگا خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے. خدا نے مجھے جو ہے وہ اس وقت وہ یرمیہ کے زمانہ کے اندر جو لوگ 70 سال جو ہے وہ غلامی کے اندر تھے، وہ غلامی کے اندر تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ میں خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے. آپ میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو آپ جس مقصد کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں آپ کی دعا نہیں سنی جا رہی اور آپ سوچ سے ہے کہ خدا نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے، خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. خداوند آپ کو عین وقت پر وہ چیز پرووائڈ کریں گے اور آپ کو دلیری دیں گے. ہاللیلویا. آپ کو کیا دیں گے جی؟ دلیری دیں گے. اور یہ خدا کا فضل ہے. اور خدا اپنے لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں. اور خدا جب اپنے لوگوں پر اپنے کرم کی نظر کرتے ہیں اور دانیل کی دعائیں جتنے دن بھی جو ہے وہ رکی رہی. مثال کے طور پر اگر آج ہم ہیں، ہماری دعائیں 6 ماہ سے نہیں سنی جا رہی، 1 سال سے نہیں سنی جا رہی، 2 سال سے نہیں سنی جا رہی. آپ دعا کرتے رہے. جب آپ دعا کریں گے تو خدا کا جلال ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوگا. ہاللیلویا. پھر ہم خدا کی شکر گزاری کرتے خدا کے بندہ پلوس رسول کے لیے جس نے ایسی خدا کے مکاشفہ کو ہم پر عیاں کیا. اور پلوس رسول نے جب بادشاہ کے سامنے حاضر ہونا تھا، رسولوں کے بعد اس کا 27واں باب اور اس کی 23ویں آیت کے اندر لکھا ہے کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں اس کے فرشتہ نے اسی رات میرے پاس آ کر کہا اے پلوس نہ ڈر. ضرور ہے کہ تو کیسر کے سامنے حاضر ہو اور جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری جان جو ہے، تیری خاطر جان جو ہے وہ بخشی. یہ حوالہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. پھر سے خدا ہمیں سکھا رہے ہیں. پلوس رسول نے بادشاہ کے سامنے حاضر ہونا تھا. کس کے سامنے حاضر ہونا تھا؟ بادشاہ کے سامنے. اور کلام کے اندر لکھا ہے سمندر کے اندر جو ہے وہ طوفان آ گیا. لوگوں نے اپنی کوشش کی، سامان جو ہے وہ سمندر کے اندر پھینک دیا تاکہ ہم بچ جائیں. بڑی انہوں نے کوشش کی، کچھ کام نہ ہو سکا. اور پلوس رسول خدا کا خادم جو ہے وہ سہما ہوا، ڈرا ہوا، گھبرایا ہوا، دل کی دھڑکنیں تیز، بڑا مایوس جو ہے. خدا نے فرشتہ بھیج کر اس سے کیا کہا؟ اے پلوس نہ ڈر، اے پلوس نہ ڈر. آئے پلوس کی جگہ اپنا نام لیجئے تو خدا آپ کی ٹینشنوں کو دور کر دے. ہاللیلویا. اپنا نام لیجئے. ایشروس نہ ڈر. اپنا نام لیجئے اور اپنے دل سے کہیں گے. جب آپ کہیں گے تو آپ کا خدا آپ کو دلیری دے گا. آپ کسی یہاں پر کوئی وہ یعنی کہ لیڈر جو دنیا کا لیڈر ہے وہ وعدے نہیں کر رہا کہ گیس لگا کر دوں گا، پانی لگا کر دوں گا، نوکریاں دوں گا، جب جو ہے وہ کامیاب ہوگے. پوچھنا نہیں ہے.
یہاں پر وہ مالک ہے جس کے پاس آسمان کا اختیار ہے. یہاں پر وہ مالک ہے جس نے کہا آسمان اور زمین کا اختیار مجھے دیا گیا ہے. یہ وہ مالک کہہ رہا ہے جس نے کہا کہ میں آج اور کل اب تک یکساں خدا ہوں. یہ وہ خدا ہے جس نے بحر کلثم کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ وہ مالک ہے جس نے ان کے قبروں کو جو ہے وہ پھٹنے نہ دیا, خراب نہ ہونے دیا, اور جھوٹیوں کو جو ہے وہ ٹوٹنے نہ دیا. یہ وہ مالک ہے جس نے آسمان سے من برسایا, اور جب من برسایا پھر بھی اس نے وعدہ کیا کہ خوف نہ کر. اور اس لیے اگر آپ اس آیت کو ہم جو ہے وہ پڑھیں گے اور اپنا نام لیجیے, اور خدا اپنے نام, جب خود کلام کے اندر کیا لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرا نام لیتے ہیں وہاں پر میں کیا ہوں؟ موجود ہوں. بلند آواز سے کیا ہوں جی؟ موجود ہوں. بلند آواز سے بولی, بس 1-2 جو ہے وہ بات رہ گئی ہے. وہاں پر میں کیا ہوں؟ موجود ہوں. جہاں پر خدا موجود ہوتا ہے, اور خداوند خود اس بھائی نے جو مانگ رہا تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی, وہ یسوع مسیح اس کے پاس آ رہے ہیں. اس نے دل میں کہا اے یسوع تو تو دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے, مجھ پر رحم کر دے. ہاں, یسوع نے جو ہے وہ یسوع دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے, لیکن جہاں پر آپ کو بولنا پڑے گا, آپ کو بولنا پڑے گا. جو دلوں اور گردوں کے جانچنے والی بات ہے وہ آپ بند کمرے میں دعا کریں گے, خدا وہاں بھی سن لیں گے. اس بھائی نے بلند آواز سے دعا کی, پکارا کہ بس آہستہ. کیسے اس نے پکارا تھا؟ جس کی خدا نے جو ہے وہ آنکھوں کو ٹھیک کیا, اس نے بلند آواز سے خداوند کو پکارا کہ دل میں دعا کی. اس نے یہ دل میں دعا کی, خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ آپ دلوں اور گردوں کے جانچنے والے خدا ہیں, میں دل میں کہتا ہوں مجھ پر رحم کر دے. اس نے ایسی دعا نہیں کی, اس نے اپنا کپڑا پھینکا اور لوگوں کے پیچھے بھیڑ میں چلا گیا. بلند آواز سے اس نے اقرار کرنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا اے یسوع ناصری مجھ پر رحم کر دے, اے یسوع ناصری مجھ پر رحم کر دے. لوگوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا, اور یہاں پر کوئی نہیں آپ کو ڈانٹے گا کہ کیوں کہہ رہے ہو, کیونکہ وہاں پر تو لوگوں نے اس کو ڈانٹا. یہاں پر جب آپ اپنے لیے, اپنے گھرانہ کے لیے خدا سے کہیں گے تو آپ کا خدا آپ کو کیا کریں گے؟ مضبوط کریں گے. ہاں جی, آپ ریڈی ہیں ساتھ کو پڑھنے کے لیے؟ ٹھیک ہے. جہاں پر پلوس ہے وہاں پر آپ نے اپنا نام لگانا ہے. اور کہا اے شروز, اپنا نام ہے. یہاں پر لکھا ہے اور کہا اے شروز نہ ڈر, اور کہا اے ستائش نہ ڈر, میں تیرے ساتھ ہوں, کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. کیونکہ میں تیرے کیونکہ ساتھ میں ہوں. تو خدا کی شکر گزاری کرتے. اسی طرح خدا کا بندہ یوحنا جو ہے اس قید کے اندر ڈر جو ہے وہ قید کے اندر بند تھا, وہ جو ہے وہ ڈرا ہوا, اور شیطان اسے کہہ رہا تھا کہ جب تیرا یسوع خدمت کے میدان کے اندر تھا اس نے تجھے بچا لیا, جب کشتی کے اندر طوفان آیا وہ جھیل پر چلتا ہوا تیرے پاس آیا, اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ بڑا مایوس, کیونکہ جس جگہ پر وہ قید تھا وہاں پر ہسٹری کے مطابق کوئی زندہ واپس نہیں گیا. سامنے دیکھا انسان کی ہڈیاں پڑی ہے, کھوپڑی پڑی ہے, پورا ڈھانچہ جو ہے پڑا ہے. یہاں پر جو ہے وہ انسان کی ہڈیاں, یہاں پر انسان کی ہڈیاں, پیچھے آگے دائیں بائیں آگے پیچھے. اور شیطان اسے کہہ رہا تھا تیرا حشر میں یہی کروں گا. اور وہ بہت زیادہ یعنی کہ اس بات کے لیے شیطان اس کو پریشان کر رہا تھا. جب پریشان کر رہا تھا تو وہ مالک جو جس کی قبر بھی حالی ہے, جس کی صلیب بھی حالی ہے, وہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے نہ ڈر, دیکھ میں مر گیا تھا اور ابد بعد زندہ رہوں گا, اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. جب خدا نے یسوع مسیح اس کے پاس کے, اس کو خدا نے جو ہے وہ وہاں پر چھوڑ دیا. کیا کیا؟ یوحنا کو وہاں پر چھوڑ دیا, چل میں تینوں اپنا دیدار کرا لیا, کون تو تھے رہے, کوئی گل نہیں میں دیدار کرا سکتا نہیں. بلکہ خدا نے کہا یہ ایسی یعنی کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو میرا جلال ظاہر ہوگا. دشمنوں نے کہا مسیح کا انکار کر, دوسرے لوگوں کو خنجر سے مارا گیا,
गया, पत्थरों से संसार किया गया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन इस सूरमा को कहा मसीह का इनकार कर। उसने कहा मैं नहीं करूंगा। उन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा जो तेल जो गर्म था नीचे आग लगा दी, और उस तेल के अंदर जब उसको फेंक दिया गया तो खुदा की कुदरत को देखिए, वो तेल जो है वो बर्फ की मान ठंडा हो गया और वो जिंदा बाहर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। ये मौजे आपकी जिंदगी के अंदर भी हो सकते हैं, और खुदा का जलाल आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो जाहिर हो सकता है। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, क्योंकि वाहिद खुदा है। माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार आपको छोड़ जाएंगे, लेकिन आपका खुदा आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। आप जानते हैं वो जो औरत थी, उसको पत्थरों के सिवा, मौत के सिवा कानून इजाजत ये देता था, शरीयत ये कहती थी इसको मौत दी जाए, पत्थर मारे जाए। और यीशु ने उस जगह पर मौजूद होकर उस बहन से कहा ना डर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर यीशु ने लोगों से कहा आओ मैदान के अंदर। फिर यीशु ने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? यीशु ने खड़े होकर कहा कि जो बेगुनाह है वो उसको पत्थर मारे। सबके मुंह पर 12 बज गए और वो पत्थर फेंक कर छोड़ गए। और यीशु ने उस बेटी से कहा जा, तेरे गुनाह माफ हुए, फिर गुनाह ना करना, खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। और ये खुदा का क्या है? फजल है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आपको कलाम के वसीला